مجدد بیعت حاضرہ، مجدد بیعت مستمرہ و مجدد بیعت ماضیہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی غرض سے آپ کا مشہور زمانہ کلام بے نظیر و بے مثال کلام آپ فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد مغیث صاحب کی سماعتوں کے حوالے، کیونکہ وہ نقیب صاحب ہیں، وہ نقیب صاحب اس کی داد اچھے طریقے سے دیں گے کہ لفظوں کی ترتیب، لفظوں کی سیٹنگ اور لفظوں کے جو ردیف ہیں بڑے کمال کے ہیں، اور میرے دائیں جانے والے اہل علم ہیں بنی طور کہ وہ اردو سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، ان حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، حضرت صاحب خطاب فرما رہے تھے، آپ اونچی آواز سبحان اللہ کہہ رہے تھے، آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تقریر نہیں آتی، مجھے بہت زیادہ تقریر آتی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو زور ساری تقریر تب سنوں گا جب آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ زمین و زمان بولے کچھ نہیں ہوتا، زمین و زمان علامہ منیر صاحب آپ یوں سمجھے کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا، سبحان اللہ کی آواز نہیں ابھی تک دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب اپنا فن مجھ سے لے رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کا مطلب فن لے رہے ہیں، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا، ہم آئے یہاں تھے بھی وہاں، دہن میں زبان، سمجھے نہیں دہن میں زبان، پھر بولے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، سمجھے نہیں دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، اونچی آواز سے بولنا دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تھے بھی وہاں، کلیم و مسیح نجی و رضی، کلیم و مسیح نجی و مسیح، رسول و نبی عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، توجہ اصالت کل تمہارے لیے، امامت کل سیادت کل، سمجھے نہیں اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، تمہارے لیے سیادت کل تمہارے لیے، وکالت کل تمہارے لیے، امانت کل تمہارے لیے، حکومت کل تمہارے لیے، ولایت کل تمہارے لیے، برب جہاں تمہارے لیے، سینا میں چمن، چمن میں بھون، بھون میں دہن، دہن میں دلہن، کہتے ہیں سو سبحان اللہ اونچی آواز سے، فرماتا سینا میں چمن، چمن میں بھون، بھون میں دلہن، دلہن میں سمن، سینا میں چمن، چمن میں بھون، بھون میں سمن، سمن میں دلہن، رب جہاں تمہارے لیے، سبا کے چلے، سبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، سجا کے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سیدی و سندی امام احمد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت قبلہ حقانی صاحب نے اپنا عالمانہ فاضلانہ خطیبانہ خطاب سنایا۔ دوسری شخصیت جن کا نام ہے امام شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 14 شوال المکرم کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا لقب ہے مجدد الفسانی۔ مجدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والا۔ تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز موجود تو ہوتی ہے، اس کے اوپر گرد و غبار آ جاتی ہے، اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے۔ مجدد کا کام ہوتا ہے جس طرح اصلی دین اللہ کے نبی نے اپنے حیات جاویدانی کے اندر چھوڑا تھا، اسی دین کو دوبارہ زندہ کرے، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے جو مجدد ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے جو غلام ہوتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن
کریم میں ارشاد ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، فرمایا پہلے بہت سے لوگ تھے جن کو اللہ نے صلح فرمایا تھا، جن کے لیے اللہ نے مقام فرمائے تھے، جن کے اللہ نے شان بیان کی تھی. ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے. اللہ نے انہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا یہ وہ تھے جو اولین تھے جو پہلے گزر گئے. وسلۃ من الاخرین، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ولی سلۃ من الاخرین سے مراد پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. سبحان اللہ کی آواز آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علامہ سیوطی فرماتے ہیں، علامہ صاحب علامہ سیوطی جمع الجامع کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یکون لی رجل فی امتی یقال له سلا، فرمایا یدخلہ الجنت فی شفاعتی کذا و کذا فی الجنہ. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت میں ایک مرد آئے گا جس کا نام سلا ہوگا، وہ سفارش کرتا جائے گا، میرے امتی جنت میں جاتے چلے جائے گا. حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام صلہ ہوگا. صلہ کا معنی ملانے والا، صلہ کا معنی جوڑنے والا. شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبدالحق فرماتے ہیں، علامہ سیوطی فرماتے ہیں پتہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی. ایک جملہ اور کیا دعا سوال کہہ دی دعا سے. ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے گئے. جب جنگل میں پہنچے نا تو آپ عالم مراقبہ میں تشریف لے گئے. جب عالم مراقبہ میں گئے نا تو کافی دیر تک اسی عالم مراقبہ کے اندر گئے تو اچانک آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین نے دیکھا کہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا. جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ کے غلام نظر کی حضور خیریت تھی، ہاتھ آسمانوں کی طرف کر رہے تھے. فرمایا تو نے کچھ نہیں دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا. فرمایا تم کیسے دیکھ سکتے تھے؟ آنکھ والا ہی دیکھ سکتا. سبحان اللہ کہہ دینا آپ مجھے وہاں سے. فرمایا تمہیں نظر نہیں، کیا بات تھی، کیا دیکھا؟ فرمایا جب میں مراقبہ کر رہا تھا تو میرے مراقبہ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے ایک نور آیا. جب وہ نور میرے تک آیا تو میں دیکھ رہا تھا اس نور میں سے میں کئی سال آگے پہنچ گیا، اتنے ہزاروں سال پہنچ گیا آگے. تو میرے 500 سال کے بعد میں دیکھ رہا تھا ایک شخص ہوگا جس کا نام عبدالاحد ہوگا، اسی کا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. اے عبدالرزاق میرا خرقہ لے لے، اپنے پاس رکھ لے، اپنے بیٹے کو دینا اور اسے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دے اور اسے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دے. چلتے چلتے صحرا کی زمین پر عبدالاحد کے گھر میں احمد نامی بیٹا پیدا ہوگا. یاد رکھنا یہ خرقہ اسے دینا، وہ میرا نائب ہوگا محمد کے دین کا خادم. یہ جو پیچھے والے بیٹھے ہیں یہ سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کہیں گے نہ کریں. آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں تقریب 2 گھنٹے بڑھا دوں گا. سبحان اللہ کہیں گے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے جن کے آنے سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا، فرمایا میرا بیٹا آئے گا اور اپنی خلقہ اور اپنی خلافت پہلے عطا فرمانی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کے بارگاہ میں جب پہنچے نا کہ مجھے مرید کریں، حضرت اپنی بستی کے پاس تشریف لائے غلاموں کے سمیت. کہا یہ مجدد آ رہا ہے، کبھی میں مجرد تو بنا نہیں، اللہ نے رنگ تو لگایا نہیں. فرمایا میں تیری پیشانی سے دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے مجدد الفسانی بنائے گا اور ایسا الفسانی بنائے گا تیری پشت سے بھی ولی پیدا ہوں گے، تیرے ہاتھ سے بھی شان خالق. ہم ایسے گیت نہیں گاتے، ہم ولیوں کا نام ایسے نہیں لیتے، ہمیں کچھ ملتا ہے. ہمارے ولی وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے. 2 جملے میں نے اور کہنے، ہمارے ولی وہ ہیں جن کا رابطہ ڈائریکٹ رب سے بھی ہے، ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے بھی ہے. شیخ محقق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ تھا کہ روزانہ ختم پڑھتے تھے. آپ اس بات میں سبحان اللہ نہیں کہا. یہ جو میرے خالد بھائی بیٹھے نا، خالد بھائی، ان کو سنانے لگا. ان کو ہمارے شیخ مجدد الفسانی کیا پڑھتے تھے؟ ختم پڑھتے تھے. پتہ ہے کب کے ہیں؟ آج سے 4 صدیاں پہلے کے. ابھی
ابھی جو جملہ میں نے دینا وہ سنیں. آج کے نہیں راز صاحب، آج کے نہیں، آج سے 4 صدیاں پہلے مجدد الف ثانی کا مطلب جو 10 صدیاں گزرنے کے بعد ہے اسے مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں میرا طریقہ تھا روزانہ کھانا کھانے سے پہلے میں ختم پڑھتا تھا. معلوم ہوا ختم پڑھنا یہ فاضل بریلوی کا مسلک نہیں، ختم پڑھنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے مجدد بھی پڑھا کرتے تھے. جمیل صاحب وہ جملہ سنیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ختم پڑھا، میں نے ختم کا ثواب پہنچایا آل عبا کو. آل عبا کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ختم پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ فرماتا ہے ان 5 ہستیوں کے مل کیا، یعنی ان کی روح کو پیش کیا. فرمایا جب رات ہوئی سہری آنکھ بند ہوئی، دل والی آنکھ کھل پڑی. میرا دل کرتا میں عالم چشتی سناتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اولیاء، عزیزان گرامی مدر پیارے دوستو، مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب رات ہوئی سحری آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھ. یہاں عالم چشتی بولے فرماتے ہیں کہ کنی ایوچیاں شالا بھائی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ فار بھائی آپ جمعہ والا دن میں ایسے نہیں کرنے دیتا. مہربانی پیسے دینے پیچھے پریشان کی وہ دیو جتنے مرد رہنے. سنے بھائی شیخ مجدد فرماتے ہیں میں نے یہ 5 ہستیوں کی روح کو پیش کر دیا. جب رات ہوئی آپ لگی نا سرکار سے، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے جب میرا سلام سنا بجائے سلام کا جواب دینے کے منہ موڑ لیا. سبحان اللہ، اللہ اللہ. سرکار نے منہ موڑ لیا. میں نے پھر سلام عرض کی. اب توجہ، میں نے پھر سلام کیا السلام علیکم یا نبی اللہ، اے میرے پیارے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور میری طرف سے سلام دیو. نبی علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو مجھ سے اعراض کیا. جب اعراض کیا نا تو میں پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو آئے تو سرکار نے فرمایا شاہ مجدد. آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں. ایک لفظ مجدد، ایک لفظ مجدد، دونوں کے اندر فرق. ایک اسم فاعل، ایک اسم مفعول. میرے مصطفیٰ نے اسم فاعل نہیں کہا، اسم مفعول کہا ہے. یہ جو نہیں سمجھ سے کوئی بات نہیں، توجہ کریں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے مجدد، یعنی اے مجدد کیا مطلب؟ تو دوسروں کو ملاتا ہے، میں نے تجھے ملایا ہے. کیا فرمایا؟ من طعام در خانہ عائشہ می خورم. پھر سنیں، پھر سنیں. من طعام در خانہ عائشہ می خورم. اے مجدد میں تو کھانا تیری ماں عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں. میں کھانا تیری ماں عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں. میں کھانا تیری ماں عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں. معلوم ہوا 10 صدیوں کے بعد بھی مصطفیٰ کھاتے ہیں.
مجھے لگتا ہے یہی تقریر میں سیالکوٹ سے اس طرف کرتا تو بارڈر پہ کھڑے ہونے والے فوجی بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا 10 صدیاں گزرنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کھانا کھاتے ہیں، تو اسی سے مسئلہ نکلا جو کھاتا ہے تو زندہ ہی ہوگا نا۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ جمیل صاحب کھانا کھاتے ہیں، مفتی صاحب کھانا کھاتے ہیں، اگر کھاتے تو مردہ نہیں، جو کھاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے دن میں نے پتہ کیا کیا، میں نے ختم پڑھا، ختم پڑھنے کے بعد 5 ٹن کا نام بھی لیا، ساتھ میں امی عائشہ کا نام بھی لیا، تو فرمایا کہ میں نے امی عائشہ کا نام لے کے حضور کی بارگاہ میں جب درود پہنچایا، ختم کا ثواب پہنچایا، تو مصطفیٰ کریم مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے اب ہے نا مزہ، کیونکہ جس گھر میں آتا ہے محمد بھائی کعبہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ تقریر سنیں۔ تقریر ختم ہو گئی، حاصل کرام گفتگو یہ ہے، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے جن کی وجہ سے دین کو رونق ملی، جن کی وجہ سے دین کے اندر بلندی آئی، جن کی وجہ سے اسلام کو فروغ ملا، جن کی وجہ سے اسلام کا پروانہ مزید بالا سے بالا ہوتا گیا۔ اکبر بادشاہ نے آپ کو ڈالا قید کے اندر، اس نے سمجھا کہ قید میں ڈال دوں گا یہ مولوی ختم ہو جائے گا، مولوی چپ کر جائے گا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑے بڑے ظالموں جاوروں کو بھیجتا ہے کہ مولویوں کو اٹھاؤ جیل میں ڈال دو، نہ مولوی ہوں گے نہ نہیں جھگڑا ہوگا۔ اور میرے دوستوں مولوی اپنا خود بولتا ہے، جب اذان دیتا تو خدا کا نام، مصلی پہ بیٹھتا رب کا نام لیتا ہے۔ 3 سال رہے قید میں، تو مجدد الفسانی کو کہا کہ حضور آپ باہر نکلیں، فرمایا ایک شرط پر نکلوں گا۔ کہا کیا؟ فرمایا جتنے میرے ساتھ پہلے تھے وہ بھی نکلیں گے، جو پہلے قاضی تھے وہ بھی، جو آپ ہیں وہ بھی۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا جب داخل ہوئے چور تھے، اب نکلیں گے ولی بن کے نکلیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ سے بڑا قرب تھا۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اللہ مجھے اٹھاتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کیا جی حسن اللہ مجھے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے تو میں اٹھتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے تہجد کے وقت اٹھے نا، تو دیکھا کہ اب تہجد کا وقت نہیں ہے، پھر سو گئے۔ کیوں سو گئے؟ کہا ابھی تہجد کا وقت تو آیا نہیں، رب اٹھائے گا تو جاؤ۔ میرے دوستو ایسا تعلق ہوتا ہے دنیا کے اندر، اللہ کے بندوں کا تعلق ہی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے نا وضو کرتے، ابھی ایک بازو دھویا تھا، سامنے مرید کو دیکھا، جب مرید کو دیکھا تو اس کا رنگ پیلا نیلا ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رنگ تیرا نیلا پیلا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے امی جان قبر میں ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اسی لمحے عرض کی مالک جو میں نے 75,000 مرتبہ درود پڑھا اس کی ماں کو پیش کیا، ابھی ایک لمحے پہلے اس کا رنگ نیلا پیلا تھا، دوسرے لمحے وہ نور برس رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہا ابھی دیکھا اماں رو رہی تھی، ابھی دیکھا اماں ہنس رہی ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کے صاحبزادے جس استاد سے پڑھتے تھے اس کا نام تھا ملا طاہر۔ ایک دن پڑھانے آئے نا تو آپ نے فرمایا بیٹو جی ابا جی، فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہے بدبخت ہے، یہ شقی ہے، یہ مرے گا تو ایسی حالت میں مرے گا، یہ بدبخت ہو کے مرے گا۔ حضرت مجدد نے یہ کلمات کہے تو بیٹے تھے، کہنے لگے ابا جی ہوئے سارا استاد تے مرے بدبخت ہی کے۔ سبحان اللہ، میرا دا حق ہے میں سارا کی بولا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا حق کوئی نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ بیٹا تیرا استاد بدبخت ہو کے مرے گا۔ شاگرد بیٹے عرض کرتے ہیں ابا جی قبلہ وہ ہمارا استاد اور بدبخت ہو کے مرے، خدا نہ خواستہ قیامت کے دن کہہ دے میں تو مجدد کی بیٹوں کا استاد تھا۔ سبحان اللہ، عزت آپ کی جائے گی، نام بھی آپ کا ہوگا، یہ بات چھپتی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مجدد نے عرض کی مالک الملک مولا کی بارگاہ مالک ہو میرے بیٹے ہو انہی کا استاد اور مرے بدبخت ہوگی، مالک کرم کر دے یا اللہ تجھے تیرے غوث کا واسطہ، خود میرا پانی شباز دا مکانی حضرت غوث پاک کا واسطہ، جیسے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے تقدیریں بدلتا تھا اسی کا واسطہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے۔ فرمایا جب وہ واپس دوسرے دن پڑھانے آیا نا تو آپ کھڑے ہو کے ملے، فرمایا کل آتا تھا کل تک تھا بدبخت تھا آج نیک بخت ہے سال۔ 29 سفر مصطفیٰ
मुजफ्फर को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मज़े की बात यह है, जब शब बारात आई ना, तो आपकी घरवाली मोहतरमा ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि पता नहीं आज कौन से शख्स जिंदा लिखा जाएगा और कौन से मुर्दा लिखा जाएगा। हज़रत बोले, फरमाया आज मैं अपने आप को मरहूमी में लिखता हूँ, अपने आप को मुर्दों में लिखता हूँ। ठीक 50 दिन के बाद, मुहर्रम का महीना है, फरमाया ठीक 50 दिन के बाद मैं फौत हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। हज़रत शेख मौक़िद रहमतुल्लाह तआला अलैह मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का वक्त विसाल करीब आया, अपने बेटों को उठाया, फरमाया आज ज़ोर की नमाज के बाद जब मुअस्सिन दूसरी अज़ान के लिए खड़ा होगा, यानी असर की अज़ान के लिए खड़ा होगा, तो मैं इस जहान फ़ानी से कूच कर जाऊँगा। और याद रखना, मेरी खबर मेरे बड़े बेटे की मज़ार के साथ बनाना, वहाँ जगह पड़ी है ना, वहाँ बनाना। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह कह के फौत हो गए। जब रात को गए ना देखने के लिए भी कहाँ कब्र बनाए, तो नतीजा अजीब था कि दरमियान में कब्र थी, दाएं बाएं दीवारें थी। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह के मुरीद परेशान हो गए, जगह है नहीं। उधर बाबा जी का हुक्म यह है कि यहाँ दफन करनी है। फरमाया जब रात खत्म होती है सुबह देखे क्या करना है। जब सुबह नमाज पढ़ के कब्र पे क्या देखा, वो जो पहली कब्र थी वहाँ थी नहीं। हज़रत साहब रहमतुल्लाह हज़रत शेख मौक़िद रहमतुल्लाह अलैह 29 सफ़र मुज़फ़्फ़र को और मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल भी इसी माह को है। और 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को इमाम अहले सुन्नत हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह इस दुनिया फ़ानी को खैर बात कह के, अलविदा कह के अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। हम हज़रात ने आप दोस्तों के ताउन से, किसी दोस्त ने लंगर का किस्सा अता फरमाया, किसी ने खाने का, हमारे हाजी साहब ने खाने का एहतमाम कराया दोस्तों के साथ मिलकर, कोई हमारे बच्चे ऐसे बच्चे साथी फूलों का एहतमाम कर किया है। और हमारे दोस्त दराज से हमारे डॉक्टर साहब, उस्मान भाई, तारिक जमील साहब, बिलखसूस हमारे फादर जलील खलील अहमद साहब मकानी शीराबाद से तशरीफ़ लाए और हमारे सलीम नैर साहब तशरीफ़ लाए, दूसरे अहबाब तशरीफ़ लाए। मैं सब हज़रात का दिल की अता कहने से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका कबूल फरमाए, कबूल फरमा के हम सबको दारैन की साथ अता फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुरूद व सलाम